السلام علیکم ناظرین۔ سابقہ وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ نے جنرل حمید اور جنرل باجوہ کو قوم کا دشمن قرار دے دیا۔ اب کیا ہونے والا ہے، آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ ایک ہی مرتبہ وہ نام لیں گے، جب واپس آئیں گے تو پریس کانفرنس ہوں گی، آپ نے الیکشن کیمپین چلانی ہے، تو اس کے اندر ان کا بیانیہ یہی ہوگا کہ یہ وہ 4-5 لوگوں کا گینگ تھا جنہوں نے مل کر ان کو نکالا، جن کا احتساب ضروری ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب، کل جو ہماری پنجاب کی تنظیمی میٹنگ تھی وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی، ان معنوں میں کہ ہماری پوری پارلیمانی ٹیم، تمام ایم این ایز اور ایم پی اے اور ٹکٹ ہولڈر صاحبان اس میں موجود تھے۔ ہمارے تمام ڈسٹرکٹ اور ڈویژنز کی تنظیم وہاں پہ موجود تھی۔ تو اس کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے کافی ڈیٹیل میں جو ہے ان کے ساتھ گفتگو کی، اور اس میں آپ ان کے اس سپیچ کے ایک حصے کو آپ ریفر فرما رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے آج کے حالات سے متعلق جو ہے وہ انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا کہ وہ انتہائی اس بات کے اوپر رنجیدہ ہیں اور دکھی ہیں کہ عام آدمی کی حالت جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگوں کے لیے اگر بجلی کا بل دیں تو بچوں کی فیس نہیں ہے، اور بچوں کی فیس دے لیں تو بجلی کا بل جمع کروانے اور جو ہے وہ گروسری خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال میں پھر انہوں نے یہ بات کی کہ 17 میں جب ہم لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی پر قابو پا چکے تھے، جو کہ 13 میں ایک بہت بڑے ایشوز تھے، مسائل تھے پاکستان کے، اور اس وقت 17 میں مہنگائی کی یہ صورتحال تھی، کوئی 2-2.5% تھی، جی، پیٹرول کی یہ قیمت تھی، ڈالر کی یہ قیمت تھی، شرح نمو 6.2% تھی، اگلے سال ہمارا ہدف 7.5% تھا۔ تو جب ملک یہ اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا تھا، اپنے مسائل پہ قابو پا چکا تھا، تو پھر بھئی یہ کون سا جو ہے یہ ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ بدلہ لیا کہ انہوں نے خواہ مخواہ جو ہے وہ ایک ایسا ایشو بنا کے کہ جی بیٹے سے آپ نے تنخواہ نہیں لی اور آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، اور ایک اچھے بھلے چلتے ملک کو جو ہے وہ تو حکومت انہوں کو نے سازش کی نا جو ہے رانا وہ صاحب، بحران سے سازش دوچار کی، انہوں کیا۔ نے نکالا، ملک کے حالات آپ نے بیان کیے ہیں، آپ کی پارٹی کا یہ سٹینڈ ہے، ان لوگوں نے نکالا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جنرل باجوہ کے خلاف کیا کارروائی پرپوز کریں گے، کیونکہ آپ کی پارٹی کا ماننا یہ ہے کہ اگلے وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ جنرل فیض کے خلاف کیا کارروائی کریں گے، یا صرف یہ ایک الزام لگا کر یا بات دہرا کر نکل جانے والی بات ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں بات دہرا کے نکل جانے والی بات یا بات دہرانے کی بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ معاشی بحران کا جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے۔ کیوں ملک کو 2017 میں سیاسی عدم استحکام سے دوچار کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب ہم اس نوبت کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ڈیفالٹ سے بچتے ہیں تو عام آدمی کو جو ہے وہ روٹی میسر نہیں آتی، اور وہ نہ پیٹرول ڈلوا سکتا ہے، نہ وہ بل ادا وہ کر درست بات سکتا ہے ہے۔ آپ کی، وہ آپ کی بات اور درست ہے رانا صاحب، لیکن میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، تو اب ان کا کرنا کیا ہے؟ مطلب آپ کی پارٹی کا پلان کیا ہے؟ یہ لوگ جی دیکھیں، یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری نظر میں یہ لوگ قومی مجرم ہیں، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے مجرم ہیں۔ یہ لوگ جنرل باجوہ انہوں مجرم نے ہے؟ یہ کیا تو اس کے بعد جو جنرل حالت باجوہ، جنرل ہماری ہے، فیض مجرم ہے؟ اب حالت ہماری ہے، جی بالکل، تو مجرموں کے ساتھ یہ آپ، قومی مجرم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف پی ایم ایل این کے مجرم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ صرف میاں نواز شریف کے مجرم نہیں ہیں، یہ قومی مجرم ہیں۔ یہ اس وقت جو لوگ اس وقت جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ، اور جو لوگ فاقوں مر رہے ہیں نا، جس طرح سے ہماری اکانومی کا بٹھا بیٹھا ہوا ہے اور جس حالت کو ہم پہنچے ہوئے ہیں، یہ اس کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ۔ چلیں، آپ نے تو ان کے تو جرائم کی معاملہ فہرست یہ میں مزید اضافہ کر دیا، قومی مجرم ان کو بنا دیا، تو اب ان کا کرنا کیا ہے؟ آپ کی پارٹی کا کیا پلان ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کل بھی بات ہوئی، ان کی سپیچ کے ایک حصے میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جب مریض جو ہے وہ یعنی ڈیتھ بیڈ پہ ہو تو سب سے پہلے جو ہے نا فکر اس بات کی جاتی ہے کہ وہ زخمی ہے یا وہ جو انسان ہے اس کا علاج کیا جائے، اس کی جان بچائی جائے۔ پہلے کوئی ایسا نہیں کرتا کہ پہلے مجرم کے پیچھے بھاگے اور اسے کہے کہ جی یہ پڑا رہے، یہ مرتا ہے تو مرتا رہے، تو بعد میں جو ہے وہ ہم سارا دیکھیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی، اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو موقع ملتا ہے تو ہماری سب سے پہلی ترجیح عام آدمی کی مشکلات ہوں گی، عام آدمی کی زندگی کو آسان کرنا ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم آتے ہی جو ہے وہ انتقام لینے کے پیچھے پڑ جائیں گے اور جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دیں گے، پہلے توجہ ادھر دیں گے، اور اس کے بعد پھر جن لوگوں نے اس حال تک پہنچایا، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ فیصلہ پارٹی کرے گی کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے، جس طرح سے جو ہے وہ جنرل مشرف کو کٹہرے میں انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا، ان لوگوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ تو جنرل مشرف آپ کی حکومت کے، آپ کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ملک چھوڑ کے گئے تھے؟ بھلے ملک چھوڑ کے گئے تھے لیکن ان کو انصاف کے کٹہرے میں تو لایا گیا تھا، اور اس کو لانے کی جو بھی ہم نے مشکلات اور جو ہے وہ بھگتی تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات اگر میاں نواز شریف کے اور پی ایم ایل این کے کھاتے میں آپ نہ لکھیں تو یہ پھر بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اچھا چلیں، جو کل بیان آیا اس کے اندر ایک سٹنگ سینئر جج کا نام بھی لیا گیا، ان کا احتساب بھی کریں گے؟ جی ہونا چاہیے، وہ جو ہے یہ سٹنگ جج جو یعنی جو کرتے رہے ہیں بلکہ کرتے جا رہے ہیں، یعنی یہ پچھلے تقریباً 6-8 ماہ کو آپ لے لیں، یعنی یہاں پہ کوئی جج والی بات، کوئی عدالت عظمیٰ والی بات کوئی یہاں پہ رہ گئی ہے کوئی؟ آپ مجھے بتائیں کہ کل جو لائیو ساری دنیا نے واچ کیا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اختلاف، اور یہی اختلاف جو ہے وہ پہلے لکھ کے ہوتا رہا ہے، لیکن ایک سائیڈ پہ 3 ججوں کا بینچ تھا، اس وقت فارمر چیف جسٹس صاحب اس کے سربراہ تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ کسی کی نہیں سنی، انہوں نے کچھ نہیں، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ جو ان کا جی چاہا وہ کرتے رہے۔ تو جو اور اسی سٹنگ طرح جج سے وہ ہیں جو ان کو ہٹانے کا یا ان کے آڈیو خلاف جو کارروائی ہیں کرنے کا ان طریقہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جی جو طریقہ کار ہے وہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس جائے گا، تو آپ اس طرف جائیں گے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کریں گے، اور جنرل باجوہ جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ ٹریزن سیڈیشن کے مقدمات ہوں گے؟ ظاہر ہے آپ نے قانون کے پیرائے میں رہ کے کام کرنا ہے نا، یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ کہیں گے اور یہ ہو جائے گا، تو یہ آپ کے ریڈار پہ ہیں یہ تینوں چیزیں؟ دیکھیں جس طرح سے یعنی کل ہماری جو میٹنگ تھی، کیونکہ وہ ایک بنیادی اہمیت کی اس طرح سے تھی کہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی قائد ہونے کے ناطے تو ان کی جو بھی سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، تو انہوں نے بالکل اس بات کی بڑی واضح طور پہ خواہش کا اظہار کیا، اور اس خواہش کے اظہار پہ پورے ہاؤس نے جو ہے وہ اس کو بڑا ویلکم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے حساب لیا جانا چاہیے، اب وہ حساب لینے کا طریقہ کیا ہوگا یہ بہرحال جب وقت آئے گا تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی، اس بارے میں کوئی میں یا کوئی اور بھی ٹھیک، ذاتی طور پہ انفرادی طور پہ تو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن بہرحال یہ خواہش موجود ہے، اور یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہماری موجود ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا جنہوں نے ملک کو اس صورتحال سے دوچار کیا ہے ان کا حساب ہونا چاہیے۔ باوجود اس کے کہ جنرل باجوہ وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا۔ دیکھیں بعض فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ
اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں شاید